میرے بھائیوں اور دوستو، میں آپ تمامی حضرات کے سامنے جس موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنا۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین اس مقام اور اس دھرتی پر، اس روئے زمین پر صرف اور صرف اپنی فرما برداری اور اطاعت کے لیے اللہ نے پیدا کیا۔ اللہ نے قرآن میں کہا، سورہ نساء آیت نمبر 13 کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، تِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِی۔ اللہ نے کہا یہ اللہ کی تمام حدیں ہیں، یہ اللہ کی حدیں مقرر کی گئی ہے۔ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی حد کے اندر رہا، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کیا، یعنی اللہ کی اطاعت کیا۔ پہلے اللہ نے اپنا ذکر کیا، یا تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ، یعنی اللہ کی اطاعت، اس کے بعد ومن یطع اللہ ورسولہ، اس کے بعد اللہ نے کہا جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کیا، یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار، میں اس کے لیے کیا مقرر کیا ہے؟ جنت، اور جنت ہی نہیں جن میں وہ خالدین فیہا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم ایک دن کے لیے جنت میں رہو گے، 2 دن کے لیے جنت میں رہو گے، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم جنت میں رہو گے۔ یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کرتا، آپ سورہ نساء آیت نمبر 13 کی آیت کو پڑھ لے اور ان کی تفسیر کو دیکھ لے کہ اللہ رب ذوالجلال کا ارشاد کیا ہے، وہ فرماتا کیا ہے۔ یعنی خالدین فیہا ابدا، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، اور جن کے لیے جنت میں نہریں جاری ہوں گی۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور ان لوگوں کے لیے ان کے لیے بڑی کامیابی ہے، کامرانی ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ اطاعت کرنے والے کا مقام ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے، ان کے لیے خوشخبری اور بشارت سنائی گئی ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی حد تک کام کرتا ہے، ان کے لیے خوشخبری ہے اور جنت کی بشارتیں سنائی گئی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 14 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی جو حدیں مقرر کی گئی ہے اور اس حد سے تجاوز کر جاتا ہے، یعنی نکل جاتا ہے، یعنی اللہ کے احکام اور فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ دیتا ہے، اس سے ہٹ کر کام کرتا ہے، تَيُدْخِلُهُ نَارًا، میں نے ان کے لیے جہنم کا عذاب مقرر کر رکھا ہے، یدخلہ نارن خالدن فیہا، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ کہا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، ان کے ماتحت زندگی گزارتا ہے، تو میں اس کے لیے جنت کی بشارت سنا رہا ہوں، جن میں خالدین فیہا ابدا، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو میری حد سے تجاوز کر جاتا ہے، نکل جاتا ہے، ہٹ کر کام کرتا ہے، تو میں نے یدخلہ نارن، نار مانے آگ، میں نے اس کے لیے کون سی آگ مقرر کی ہے؟ جہنم کی آگ کو مقرر کر دیا ہے، خالدین فیہا ابدا، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ میرے بھائیوں،
اور دیکھتے نہیں ہمارے معاشرے کے اندر اللہ کے اور اس کے رسول کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہے۔ بس ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امتیں ہیں، بس نام کے رہ گئے، کام کچھ نہیں ہے۔ ہم اللہ اور اس کے رسول کے تحت زندگی نہیں گزار رہے میرے بھائیوں، اس کے ہٹ کر گزار رہے ہیں، اس کے ہٹ کر کام کر رہے ہیں۔ جو اللہ کے رسول کے طریقے سے ہٹ کر کام کر رہے ہیں، یاد رکھ لو، جو اللہ اور اس کے رسول کی حد سے ہٹ کر کام کرے گا، ان کی مخالفت کرے گا، ان کی نافرمانی کرے گا، میں اس کے لیے جہنم کی خوشخبری سنا دیا ہوں۔ میں اپنی طرف سے بات نہیں کرتا میرے بھائیوں اور دوستوں، معاشرے کے اندر آپ نہیں دیکھتے، نہ جانے اللہ اور اس کے رسول کے نام پر کہتے کہ میں رسول کی امتیں ہیں، اللہ کے بندے ہیں، نہ جانے کتنے خرافات و بدعات کو عام کر رہے ہیں، اپنے معاشرے میں رائج کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم رسول کے، اللہ کے بندے اور رسول کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ یہ ہمارے کرتوت کی بنا پر تمام چیزیں ہم پر عائد ہو رہی ہے، عذابیں آ رہی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے سے ہٹ کر کام کر رہے ہیں، زندگی بسر کر رہے ہیں۔ جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، وما آتاکم الرسول، جس چیز کا میرے رسول حکم دے اسے لے لو، وما آتاکم الرسول وما نہاکم، اور جس چیز سے منع کرے اس چیز سے رک جاؤ۔ ہمارے رسول نے کہا کہ صرف اطیعوا اللہ، پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے لوگو، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو، ضائع نہ کرو۔ ہم اپنے اعمال کو برباد کر رہے ہیں، ضائع کر رہے ہیں، نہیں کر رہے ہیں۔ ہم رسول سے اللہ اور اس کے رسول سے ہٹ کر کام کر رہے ہیں تو اعمال کو برباد ہی کرنا نہ ہوا۔ میرے بھائیوں، جو اللہ کا حکم ہے آپ اس کے مطابق زندگی گزارے، اور جس چیز سے اللہ نے منع کیا، میرے آقا دو جہاں سرور کائنات خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس چیز سے منع کیا اس سے رک جائیے۔ نبی کے نام پر، اللہ کے نام پر نہ جانے کتنے بدعات و خرافات ہمارے علاقے میں، ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہے، اور کہتے ہیں ہم اللہ اور اس کے رسول کے مطابق یہ کام کر رہے ہیں۔ کیا ہمارے رسول نے بدعات و خرافات کو عام کیا ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، آپ بھی رک جائیے۔ وما آتاکم الرسول، جو میرا رسول دے، جس چیز کا حکم دے، عطا کرے، اس چیز کو لے لو، پکڑ لو۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے منع کرے اس چیز سے تم رک جاؤ، اس کی حد سے تجاوز نہ کرو، ہٹ کر کام نہ کرو، نہ تو ورنہ تم یاد رکھ لو اور اپنے قلب کے اندر سما لو اس بات کو کہ اللہ نے تمہارے لیے جہنم کی بشارت سنائی ہے۔ جس طرح رسول اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرنے پر اللہ نے جنت کی خوشخبری اور بشارت سنائی ہے، اسی طرح اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے پر جہنم کی بشارت اور وعیدیں سنائی گئی ہے۔ دیکھتے نہیں میرے بھائیوں،
اور دوستو ہمارے معاشرے میں نبی کے نام پر، اللہ کے نام پر ان کی دھجیاں اڑاتے ہیں۔ میرے بھائیوں دوستو، اللہ کے عذاب سے ڈر جاؤ۔ اللہ نے تمہارے لیے جہنم کا عذاب دردناک مقرر کر رکھا ہے، اس سے ڈر جاؤ۔ اس کی حد سے کام نہ کرو، اس کی حد ہی تک رہو، جتنی حد مقرر کی گئی ہے اسی حد تک رہو، اس سے ہٹ کر کام نہ کرو۔ میرے بھائیوں جتنے بھی ہمارے معاشرے میں خرافات و بدعات ہو رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت میں کام کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں آپ کا ضمیر گوارا نہیں دیتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور کل قیامت کے دن مولا کریم کو کل قیامت کے دن کیا جواب دیں گے۔ سورہ فرقان کی میں ترجمہ کر دیتا ہوں، اس کی آیت کی تفسیر آپ دیکھ لیجئے گا، آیت نمبر 27 اور 28۔ یہ قیامت کے دن وہ لوگ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کیا، وہ اپنے ہاتھوں کو چبائیں گے اپنے ہاتھ کو، اور اپنے ہاتھ کو کھا جائیں گے۔ تو یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کیا ہے، اپنے ہاتھ کو چبائیں گے اور کھا جائیں گے اس کو۔ تب کہے گا کہ کاش کہ میں نے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی ہوتی تو آج میرا یہ ٹھکانہ نہ ہوتا۔ اپنے ہاتھ کو اپنے سے کھائیں گے۔ نوجوانوں اور میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ کی نافرمانی کرنے والے کا یہ مقام، یہ درجہ ہے، اس لیے سدھر جائیے، اور اپنے معاشرے میں جو بدعات و خرافات کو قائم کیے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ اور اس کے رسول کے تحت کام کر رہے ہیں، میں ہمیشہ اگر جہاں اللہ اور اس کے رسول کی دھجیاں اڑائے تو یاد رکھ لو، میں تمہیں بتاتا رہوں گا اور کہتا رہوں گا کہ اللہ کا عذاب مقرر کر دیا ہے اللہ نے تمہارے لیے عذاب، اور وہ بھی عذاب کون عذاب؟ بہت بڑے عذاب کی خوشخبری دیا ہے، جس طرح خالدین فیہا ابدا، جس عذاب میں انسان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ ایسا کام نہ کرے جو میرے اللہ اور میرے رسول کی مخالفت ہو جائے، آپ ایسا کام کرے جو اللہ اور اس کے رسول کے ماتحت ہو، تو انشاءاللہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار، میں تمہیں جنت کی بشارت سنا رہا ہوں، خالدین فیہا ابدا، جس میں ہمیشہ۔ اللہ یہ نہیں نے کہا، واحد کا صیغہ نہیں لایا اور تثنیہ کا صیغہ نہیں لایا، یہاں پہ اللہ تعالیٰ یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کہہ دیا کہ خالدین فیہا ابدا، جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتا ہے، ان کے مطابق زندگی گزارتا ہے، تو خالدین فیہا ابدا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ تو آپ بھی اپنے دل و دماغ کے اندر اگر کوئی بدعات و خرافات ہے اللہ اور اس کے رسول کا، تو اپنے ذہنوں سے، دلوں سے، دماغ سے نکال لے، اور جو غلط کام کر رہے ہیں اپنے معاشرے میں، رسمیں پھیلا رہے ہیں، رسول اللہ اور اس کے رسول کے ہٹ کر کام کر رہے ہیں، تو وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ جس نے اللہ اور اس کے رسول کے تحت اس سے ہٹ کر کام کیا، نئی نئی باتوں کو اس میں نکالا، اپنی طرف سے منمانی باتیں کیا، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے جائے گی۔ میرے بھائیوں ڈر جاؤ جہنم کے آگ سے، ان کے عذاب سے، اور اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرنا چھوڑ دو، باز آ جاؤ، نہ تو اللہ کتنے بڑے عذاب کی بشارت سنا رہا ہے۔ میرے بھائیوں
غور کرو ہمارے معاشرے کے اندر یہ نوجوان جس کو اللہ نے جوانی دیا، نوجوان وہ لوگ تو اور دھجیاں اڑا رہے ہیں اسلام اللہ اور اس کے رسول کی، کیا کیا کام کر رہے ہیں، بدعات و خرافات کر رہے ہیں، اور ان کے بعد کہتے ہیں کہ میں اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے ہیں، ان کی اطاعت کرتے ہیں۔ کیوں اپنے اعمالوں کو برباد کر رہے ہو؟ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، تم اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ جو رسول نے طریقہ، جو رسول جس چیز کو لے کر آئے، جس احکام کو لے کر آئے، اس کے احکام کے مطابق زندگی گزار لو۔ اگر آپ اس احکام کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اس پر چلتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، تو انشاءاللہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تمہیں جنت نصیب کرے گا۔ مگر اس سے ہٹ کر کام کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے ہٹ کر زندگی کو بسر کرتے ہیں، تو یاد رکھ لیجئے کہ ہم دنیا میں تو اللہ تعالیٰ عذاب کو تو مسلط کر دے گا ہی، مگر قیامت کے دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے جہنم کے عذاب کی بشارت اور خوشخبری سنا رہا ہے۔ ڈریے، توبہ استغفار کیجئے۔ اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول سے ہٹ کر کام کر رہے ہیں تو باز آ جائیے، باز پرہیز ہو جائیے، اجتناب ہو جائیے، کہ انشاءاللہ ہم جو اللہ اور اس کے رسول سے ہٹ کر کام کر رہے ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ آج کے بعد اپنے دل و دماغ کے اندر، اپنے قلب کے اندر یہ بات کو میں سما لیتا ہوں کہ انشاءاللہ آج کے بعد مجھ سے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ ہوگی۔ اگر یہ بات آپ اپنے عہد کر لیے، اپنے قلب کے اندر، اپنے دل کے اندر اس بات کا عہد کر لیے، تو انشاءاللہ اللہ نے بھی آپ کو بہترین چیز کی بشارت، وہی جنت کی بشارت دے رہا ہے۔ جنت ایسی مل جائے گی میرے بھائیوں۔ ہم رسول کی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کریں گے، اس سے ہٹ کر کام کریں گے، اس کی حدوں سے تجاوز ہو جائیں گے، نکل جائیں گے، اپنے معاشرے میں بدعات و خرافات کریں گے اور کہیں گے ہم تو ہے رسول اللہ اور اس کے رسول کی مطابق زندگی گزارنے والے، ہمیں اللہ تعالیٰ تو جنت ہی دے گا ہی۔ ڈرو، اللہ کے عذاب سے ڈر جاؤ اور توبہ استغفار کرو۔ میرے بھائیو اور دوستو، کہنے کا مقام یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جب کہتا ہوں کہ میرے بھائیو اور میرے دوستو اس اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت سے باز آ جاؤ، تو کہتے ہیں ابھی تو جوانی ہے، ابھی تو کریں گے۔ میرے بھائیو، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی آپ تاریخ کو الٹ کر پڑھ لیں کہ جس آدمیوں نے، جس قوم نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت زندگی گزارا، ہٹ کر کام کیا، تو اللہ رب العزت نے اس نے زمین کے اندر ڈبو دیا اور دھسا دیا۔ اگر آج بھی میرے بھائیوں اور میرے دوستوں اور تمام سامعین اور سامعات، میرے ایک بات کو، ایک سبق کو یاد رکھ لو کہ آج بھی ہم اور آپ اگر اللہ اور اس کے رسول سے ہٹ کر اپنی زندگی کو بسر کریں گے، گزاریں گے، تو وہ دن دور نہیں ہے کہ اللہ جس طرح پچھلی قوموں کو اللہ نے زمین کے اندر دھسا دیا، اس طرح مجھے بھی دھسا دے گا۔ تاریخ پلٹ کر دیکھ لیجئے، الٹ جائیے کہ جس لوگوں نے زمین پر اللہ کی مخالفت اور نافرمانی کیا، تو اللہ نے اسے زمین کے اندر دھسا دیا۔ اب ہم کس طرح سے اللہ اور اس کے رسول کی زندگی اطاعت فرما برداری کر سکتے ہیں؟ تو کتاب اللہ کی کتاب اور احکام شریعہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اس کے ماتحت زندگی گزارے گئیں گے تو انشاءاللہ تو ہم کامیاب اور کامران ہیں۔ کہنے کی
من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، رواه مسلم، یہ مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا من عمل عملا، جو ایسا عمل کرے، جو ایسی باتوں کو لوگوں کو بتائے، لیس علیہ امرنا فہو رد، جس کے بارے میں میرا حکم نہیں ہے، تو یاد میرا حکم نہیں ہے تو وہ عمل کیا مردود ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ واضح اللہ نے کہہ دیا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرو، اس سے ہٹ کر کام نہ کرو۔ آج ہم لوگ میرے بھائی نہ جانے کتنی بدعات و خرافات اپنے گاؤں کے اندر پیدا کر رہے ہیں۔ میرے بھائی ڈر جائیے، اللہ کے عذاب سے ڈر جائیے۔ دردناک اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے عذاب مقرر کیا ہے۔ جس نے اللہ اور اس کے رسول سے ہٹ کر کام کر رہے ہیں، اللہ نے اس کے لیے دردناک عذاب کی بشارت سنا رہا ہے۔ اللہ جس چیز کا آپ کو حکم دیتا ہے، کوئی بھی چیز، اگر آپ رسول کی نافرمانی کرتے ہیں اور رسول سے ہٹ کر کام کرتے ہیں، اللہ کی رسول کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے۔ جس نے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نافرمانی کی، اس نے سمجھ لو اللہ کی نافرمانی کی، اور جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اور اطاعت کی، اس نے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی۔ میرے بھائیوں اور دوستو، ہمارے معاشرے میں بہت سارے بدعات و خرافات پھیلے ہوئے ہیں، اور جب اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے عذاب سے ڈر جائیے، میرے بھائیوں اور دوستو، آپ سے قیامت کے دن یہ بھی بات کہی جائے گی کہ آپ کے پاس کوئی سمجھانے والا آیا تھا، تو آپ کہیں گے آیا تو تھا، مگر ہم اس کی باتوں کو ٹھکرا دیے، کاٹ دیے، اور اس کی بات کو ٹھکرانے کے بعد ہم آپ کے نام پر، اللہ اور اس کے رسول کے نام پر تماشے اور ڈھول تماشے اور سانگ چلاتے تھے۔ تو کہا کہ بتایا نہیں کہ جس نے رسول کی مخالفت کیا، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کیا، وہ نہیں بتایا، آپ کو نہیں بتایا کہ جس نے، جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کیا، وہ بتانے والا نہیں بتایا۔ کہا کہ بتایا تو تھا، مگر ہم اس کی بات کو ٹھکرا دیتے تھے، بس یوں ہی اس کی باتوں کو لے لیتے تھے اور کہتے تھے چھوڑو، بولنے والا تو بولتا ہی رہے۔ تو کہا جب تم اس کی باتوں کو ٹھکرا دیے ہو تو آؤ بندو، میں تمہارے لیے یدخلہ نارا خالدا فیہا، میں تمہیں جہنم کا عذاب مقرر کر رکھے ہیں۔ تم جو اپنے گاؤں میں، اپنے علاقے میں، اپنی بستی کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے مخالفت حد سے کام کر رہے تھے، بدعات و خرافات کو پھیلائے ہوئے تھے، تو آؤ ہم تمہارے لیے جہنم کا عذاب مقرر کر رکھے ہیں۔ نہیں دیکھتے میرے بھائی، ہمارا کام ہے آپ کو بتا دینا، اللہ اور اس کی تعلیم کو آپ تک پہنچا دینا۔ لوگوں، میرے بھائی اور نوجوانوں، میری ایک بات کو، ایک سبق کو یاد رکھ لو کہ جب تک میری حیات رہے گی، ہم ممبر رسول سے یہ بات کہتا رہوں گا کہ یاد رکھ لو، اگر تو نے رسول اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کیا، اس کی حد سے تجاوز سے کام کیا،
تو اللہ نے تمہارے لیے جہنم کے عذاب کو مقرر رکھا ہے۔ ہم کہتے رہیں گے، یہ بھی بات کہتے رہیں گے کہ آپ نے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کیا، ان کی اطاعت کیا، تو آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالی خوشخبری اور بشارت سنا رہا ہے۔ کس کی؟ یدخلہ جنت کی بشارت سنا رہا ہے، خالدین فیہا ابدا، جس میں تمہیں ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو گے۔ یہ کون لوگ کی ہے؟ یہ کن لوگوں کو بشارت ہے؟ جس نے اللہ اور اس کے رسول کے ماتحت زندگی گزارا۔ میرے بھائیوں، علماء عالم روز بروز کہتے ہیں میرے بھائیوں، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت نہ کرو، حد سے تجاوز کام نہ کرو، حد سے بڑھ کر کام نہ کرو۔ جو حد سے بڑھ جاتے ہیں تو سمجھیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم تیار رکھ لے۔ بہت دردناک عذاب ہے میرے بھائی، جہنم کا عذاب بہت دردناک عذاب ہے۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہنم سے پناہ طلب کی اور کہا، روتے کلپتے، آپ کے آنکھ سے آنسو جاری ہو جاتے، آپ کے اتنا روتے اور کہتے، اپنے صحابہ کو کہتے کہ یہ دعا پر ہو، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات۔ میرے رسول جس کے اگلے اور پچھلے تمام کے تمام گناہ معاف ہے، معصوم الخطایا ہے، مگر وہ رسول رو رہے، کلپ رہے اور کہتے ہیں، اے اللہ مجھے قبر کے عذاب سے بچا اور جہنم کے عذاب سے بچا اور زندگی اور موت کے فتنے سے بچا، اللہ، اور قیامت سے پہلے جو فتنہ دجال جو آئے گا اس سے بچا۔ آج ہم لوگ دن اور رات میں نہ جانے اللہ کی کتنی نافرمانی کرتے ہیں، ان کے باوجود اللہ سے معافی طلب نہیں کرتے، روتے نہیں۔ میرے بھائیوں، بہت بہت بڑا عذاب ہے۔ میرے بھائی، جو اللہ اور اس کے رسول سے ہٹ کر کام کر رہے ہیں، باز آ جاؤ، پرہیز ہو جاؤ، اجتناب ہو جاؤ، رک جاؤ۔ جو اپنے معاشرے میں بدعات و خرافات کو رائج کر لیے ہو اور کہتے ہو میں تو اللہ اور اس کے رسول کے ماتحت زندگی بسر کر رہا ہوں، گزار رہا ہوں، یہ گانے کے شکل میں، ڈھولکوں کی شکل میں ہمارے معاشرے میں یہ تمام چیزیں رائج ہو رہی ہے، اللہ کی پکار ہوتی رہتی ہے، رسول کے فرمان کے ہوتا رہتا ہے، مگر آپ اس کو بند نہیں کرتے۔ تو یہ رسول کی مخالفت نہیں ہوا، اللہ کی مخالفت نہیں ہوا۔ ہم تو کیا اللہ پر عذاب نہیں بھیجے گا؟ میرے بھائیوں، اللہ عذاب بھیجے گا۔ جب اللہ تعالیٰ عذاب کو بھیجتا ہے تو پہلے چھوٹا عذاب بھیجتا ہے، اس کے بعد ہی بڑا اللہ تعالیٰ عذاب بھیجتا ہے۔ پہلے قحط شالی کر دیتا ہے، اور جب انسان اس ٹائم سدھر جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کو روک لیتا ہے، مگر پھر ان سے بڑھ کر کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ عذاب کو بھی بڑھا دیتا ہے، بہت دردناک عذاب کو مسلط کر دیتا ہے۔ یہ زندگی، بس یہ سوچ لیو کہ میری زندگی یہی ہے جو ہم دنیا میں ہم اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کر رہے ہیں، یہی زندگی ہے میرے بھائی۔ ہم تو کہتے رہیں گے کہ رک جاؤ میرے بھائیوں، رک جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت نہ کرو، اس سے ہٹ کر کام نہ کرو۔ دیکھتے نہیں کیا بہت سارے لوگوں نے جب اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو مانا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب، جو اللہ اور اس کے رسول کی کتاب کو مانا، اس پر عمل کیا اور اپنے دلوں میں سمایا، تو اللہ رب العالمین نے اسے کیا کر دیا؟ سر بلندی اور بڑے انعام، یعنی اونچے مقام پر پہنچا دیا۔ اور
ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بآخرین، اور اس سے ہٹ کر کام کیا، کس سے؟ اللہ اور اس کے رسول، یعنی اللہ کی کتاب قرآن مجید سے اور رسول کے احکام شریعہ سے ہٹ کر کام کیا تو اللہ نے اسے ذلیل و خوار اور رسوا کر دیا۔ تو ہم بھی اللہ اور اس کے رسول سے ہٹ کر کام کریں دن اور رات، تو یاد رکھ لو تمہارے لیے دور وہ عذاب نہیں ہے، اللہ عذاب کو مسلط کر دے گا۔ ڈر جاؤ، ڈر جاؤ اور باز آ جاؤ۔ اب قرآن کے احکام کو پڑھیے، قرآن کیا بتانا چاہ رہا ہے اور قرآن کس چیز کا حکم دیتا ہے۔ کہتا ہے کہ اللہ کی، قرآن یہی کہے گا کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے بعد رسول کی پیروی کرو، جو رسول کا طریقہ ہے اس پر چلو، اس سے ہٹ کر کام نہیں کرو۔ کیا قرآن بتائے گا کہ اس سے ہٹ کر کام کرو؟ ابھی اللہ اس کے رسول کا علم مجھے کب آئے گا؟ جب اللہ کی کتاب قرآن مجید اور نبی کے فرمان حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم عمل کریں تو انشاءاللہ ہم صحیح طور طریقے پر ان کی فرما برداری کر سکتے ہیں۔ مگر جب ہم اس سے ہٹ کر کام کریں گے تو یاد رکھ لو تو ہم بدعات و خرافات میں ملوث ہو جائیں گے، بدعات و خرافات میں ملوث ہو جائیں گے، اور جب بدعات و خرافات میں ملوث ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے جہنم کا عذاب اور دردناک عذاب مقرر کر رکھا میرے بھائی۔ تو یہ ہمارے سماج میں جو ہمارے رسول، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفتیں ہو رہی ہے میرے بھائیوں، ہم آپ کو ایک سبق اس خطبہ جمعہ کے اندر سے ایک سبق دے رہے ہیں کہ آپ اس سے باز آ جائیے، رک جائیے۔ اور اگر جو آدمی، جو میرے بھائی، آپ میرے بھائی ہیں، ہم آپ کے بھائی ہیں، مسلم اخو المسلم کے ناطے ہم آپ کو منبر رسول سے ایک بات کر کے جا رہا ہوں کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، فرما برداری کریں، ان سے ہٹ کر کام نہ کرے، ان کی حد سے تجاوز نہ کرے، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی، مجھے امید کرتا ہوں کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے جنت نصیب کرے گا انشاءاللہ۔